الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان دین، علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، اللہ کا شکر ہے اس کڑاکے کی ٹھنڈی میں ہم سب بیٹھے ہیں اور دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سن کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہوئی اور بہت سارے لوگ سنے اور چلے بھی گئے، لیکن آپ سب کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سنیں یا پھر دعا کر کے ختم کر دیں۔ کچھ سنیں گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، ہمت کی بات ہے۔ ایک ہی دن کا جلسہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو قبول فرما لے۔ اس مدرسہ کا جلسہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو بھی قبول فرمائے۔ مدرسہ کا نام رکھا گیا ہے جامعہ دار ارقم۔ اللہ تعالیٰ جیسا نام ہے اسی اعتبار سے کام کی بھی توفیق دے دے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، چاہے مدرسہ ہو، مسجد ہو، دینی تنظیم ہو، اس کی سب سے بنیادی چیز اور بنیادی محنت اصل دل کی محنت ہے۔ جتنی محنت دل پہ ہوگی اور جتنا پکا اور پرعزم ارادہ دل سے ہوگا، جتنا اخلاص دل کے اندر ہوگا، اتنا ادارہ، مسجد، تنظیم یہ سب چمکے گی۔ اگر اخلاص کی کمی ہوگی تو صرف چندہ سے اور دوسرے لوگوں کے تعاون سے اتنا نہیں چمک سکتا ہے۔ سب سے بڑی پونجی مدرسے کی وہ ہے اخلاص، توکل علی اللہ اور فکر کا ہونا اور قوم کا درد ہونا۔ یقین جانیے اگر اس درد کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ اگر مدرسہ کا قیام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کا گاؤں نہیں، پورا علاقے کو فائدہ ہوگا، پورے علاقے کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں اس مدرسہ کے بانی حضرات اور اس مدرسہ کے قائم کرنے والے لوگ اور اس گاؤں کے بھی لوگ، عورت مرد، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے نیت کی اصلاح کیجئے کہ اس مدرسے سے چاہتے یہ ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہم لوگوں کے اندر، ہمارے سماج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، ان کا سلیقہ، ان کی سنت زندہ ہو جائے۔ اگر یہ نیت ہے تو یقین جانیے اجر بھی ملے گا اور مدرسہ کی حیات بھی لمبی ہوگی۔ اور اگر ایسی نیت نہیں ہے، خدا نخواستہ ایسی نیت نہیں ہے، تو بہت سا مدرسہ بنا اور بند بھی ہو گیا نیت صحیح نہ ہونے پر۔ اس لیے راتوں کو رو کر اور دنوں میں لوگوں کے پاس جا جا کر، ان کے پاس پہنچ کر آپ اور ساتھ ساتھ مدرسہ کے ذمہ داران سب دعا کریں، دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے قائم کرنے کو قبول فرما لے اور اس سے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کسی کو اصلاح نصیب ہو، سب کی نیتیں درست ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے مسجد کو دیکھنا ثواب، ایسی مدرسے کو بھی دیکھنا ثواب۔ بڑی اچھی بات ہے، دینداروں کا کام
اور دانشوروں کا کام یہی ہوتا ہے کہ آدمی مسجد کے قریب مدرسہ بنائے، مکتب بنائے۔ اللہ کا شکر ہے نام بڑا بھاری بھرکم ہے، جامعہ دار ارقم، نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آغاز بڑا اچھا ہے، قدم بڑا اونچا ہے، ابتدائی مرحلہ بڑا شاندار ہے۔ آپ کی محنت رہے گی تو جاندار بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہ 2 باغ آپ کے گاؤں میں قائم ہو رہا ہے اور بن رہا ہے۔ ایک تو بن چکا ہے یہ مسجد عالی شان، اور اس کی آبیاری کے لیے، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جو سوچا ہے کہ یہاں مدرسہ بنے گا، مدرسے سے بچوں کو تعلیم ملے گی، بڑوں کو بھی تعلیم ملے گی، سب کو مسجد آباد کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے مصیبتوں کو، بلاؤں کو، دنیاوی زندگیوں کو، آخرت کی زندگی کو، آخرت کے عذاب کو، قبر کے عذاب کو، سب کچھ کو دور کرے گا، ساری زندگی کو بہتر اور اچھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج ہر انسان، ہر گاؤں کا آدمی، ہر علاقے کا آدمی حالات سے جھوج رہا ہے، حالات کے شکار۔ کسی کے اوپر بھی ہاتھ رکھیے، کیا کہیے گا، پریشانی ہے، گھر میں پریشانی، بیوی کو پریشانی، بچوں کو پریشانی، کہیں بیماری، کہیں دکھ، کہیں مصیبت، کچھ نہ کچھ پریشانی آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا حل صرف اور صرف، یقین جانیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آج 1400 سال قبل حل بتایا ہے، وہی حل ہے، اس کے علاوہ کہیں اس کا حل اور کہیں اس کا اپائے نہیں ہے۔ آج آدمی دیکھیے، شوہر خود بیوی سے پریشان، بیوی شوہر کے کردار سے پریشان، باپ بیٹی کے کردار سے پریشان، بھائی بھائی کے کردار سے پریشان، ایک دوسرے میں محبت نہیں ہے۔ جہاں بھی دیکھیے گا، ایک لحاف میں، ایک چوکی میں، ایک پلنگ میں ایک شوہر، ایک بیوی ہے، لیکن دل پھٹا ہوا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے 4-5 افراد ہیں، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، لیکن دل جڑا ہوا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ان دلوں کو جوڑنے کے لیے، جس طرح سے لکڑی کو چیرنے کے بعد جوڑنے کے لیے کانٹی، کپڑا کو کاٹ دینے کے بعد جوڑنے کے لیے سلائی اور دھاگا، جس طرح سے کاغذ کو جوڑنے کے لیے گوند، اسی طرح سے پھٹے ہوئے دلوں کو، سماج میں لوگوں کا جو دل بگڑا ہوا ہے، آدمی ایک دوسرے سے دور ہے، ایک دوسرے کے حسد میں پڑا ہوا ہے، ان دلوں کو جوڑنے کے لیے یقین جانیے ایسی صورت میں 2 ہی اپائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسی صورت میں آدمی ایک دوسرے کا اکرام کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے، بڑوں کی چھوٹے عزت کرے، بڑے چھوٹوں پر شفقت کرے، اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم و تکریم میں لگے، عورتیں مردوں سے پردہ کرے، مرد عورتوں سے پردہ کرے۔ یقین جانیے معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دکھ کو، مصیبت کو دور کرنے کے لیے نہ لاٹھی کی طاقت چاہیے، نہ اور کوئی بدنی زور طاقت چاہیے۔ کوئی آدمی چاہے گا کہ ہمارے گھر میں، گاؤں میں مصیبتیں آتی ہیں، چلو لاٹھی سے بھگا دیں گے، جادو سے بھگا دیں گے، منتر سے بھگا دیں گے، یا پھر چودھری کروا کر کے بھوت کو، پریت کو، جنات کو بھگا دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، سب اللہ کے حکم پر ہوتا ہے، سب اللہ کے کہنے پر ہوتا ہے، اللہ کے کرنے پر ہوتا ہے۔ اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مانے گا، اللہ راضی ہوگا، نیک اعمال کی بنیاد پر، اچھے اعمال کی بنیاد پر۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ دیکھیے، مصیبتیں جو دور ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام لینے پر، نبی کے طریقے کو اپنانے پر۔ چنانچہ آپ لوگ سنتے ہیں، چاہے 3 دن کی جماعت آتی ہے یا چلہ کی جماعت آتی ہے،
بولتے کیا ہیں؟ بھائی دیکھو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ پڑھنے والا جب تک دنیا میں رہے گا، ایک بھی انسان رہے گا، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ جب یہ آدمی ختم ہو جائے گا قیامت آئے گی۔ گویا کہ اللہ کا یہ ذکر، اللہ کا نام لینا، یہ کلمہ پڑھنا مصیبتوں کے ٹالنے کے لیے ہے۔ قیامت سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ تو مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے اللہ کا نام لینا، ایسی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی مصیبتیں دور ہوتی ہیں ان سے۔ میرے بھائیوں ایک بات سناتا ہوں، حدیث کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا ہے، واقعہ آیا ہے، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، چل رہے ہیں، پہاڑی راستہ ہے، چلتے چلتے کچھ دور پہنچے، بارش شروع ہو گئی، جھم 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 بارش ہو رہی ہے، موسلا دھار بارش۔ بارش سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، یہ تینوں آدمی چل رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی کھو میں جا کر کے گھس گئے، سوراخ تھا بڑا سا، جا کے اندر گھسے تینوں بھائی، تینوں ساتھی گھسے ہیں، اور وہاں جا کر بیٹھے رہے۔ بارش رک گئی، لیکن اللہ کا حکم، تھوڑی دیر میں ایک بڑا سا پتھر اور چٹان لڑھکتے لڑھکتے اس غار، اس سوراخ کے منہ میں آ کر کے اٹک گیا۔ تھوڑا تھوڑا صرف سوراخ ہے، سانس لینے کے لائق صرف ہوا آتی ہے، نہیں تو 100 کوئنٹل کا پتھر آ کے اٹکا ہوا۔ کہا کہ بھائی بارش سے رکنے کے لیے یہاں چھپے، اب بارش سے تو خیر بھلا تھا کہ بھیگ جاتے، طبیعت کچھ دن خراب رہتی، بیمار رہتے، لیکن زندہ تو رہتے، لیکن اب تو نکلنا مشکل ہے، اب تو زندہ کیسے رہو گے؟ تینوں حیران و پریشان، اتنی بڑی مصیبت، مصیبت در مصیبت کے بارش سے بھیگنے، کس سے بچنے سے، یہ کرنے لگے اپائے، اب یہ حال ہے۔ تینوں آدمی مشورہ کیے کہ بس اللہ سے مانگو، صرف اللہ ہے ہماری مدد کرنے والا، ہم کو اس مصیبت سے بچانے والا، بھائی اللہ سے مانگو۔ تینوں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے یہی طے ہوا کہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے حال کو اللہ کو سناؤ، اپنی جو نیکی کی ہو زندگی میں پیش کرو۔ ایک آدمی اٹھا، کہا تم دونوں بیٹھے رہو، میں اپنی بات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ، میری زندگی میں کوئی اچھا سا عمل تو میں اپنے دیکھ نہیں رہا ہوں، یہ ایک عمل کیا ہوں، شاید آپ قبول کیے ہوں گے، اس کی برکت سے آپ اے اللہ مصیبت کو ٹال دیجئے۔ اٹھ کے کہتا ہے یا رب تعالی، میرے والدین دونوں بوڑھے، میں بکریاں چراتا پالتا اور بکریوں کا دودھ نکال کر کے ماں اور باپ اور بچوں کی پرورش کرتا تھا۔ اے اللہ، ایک دن بکریاں بہت دور لے کے گیا، آنے میں دیر ہو گئی، والدین انتظار کرتے 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 دونوں سو گئے۔ رب تعالی، میں اپنے ماں باپ کے خاطر دودھ نکالا اور بچے مانگتے رہے اور دوسرا کوئی طلب کرتا رہا، کسی کو نہیں دیا، ماں اور باپ کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا رہا، رات بھر کھڑا رہا۔ واقعتاً بڑی عبادت ہے، آج تو ہمارے اوپر ماں اور باپ بوجھ ہیں، بوجھ۔ میں باپ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بعض پڑھے لکھے کو میں سنا کہتے ہوئے، کیا کہیے گا بھائی، ماں بیمار ہے آج 3-4 سال سے، یہ دوا وہ دوا، نہ جانے کب اس زحمت سے خلاصی ہوگی، چھٹکارا ملے گا۔ حالانکہ اتنی بڑی نعمت ہے ماں اور باپ۔ میرے بھائیوں بزرگوں،
اور دوسرے عمل کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں. آپ 5,000 روپیہ دے دیے، گارنٹی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن ماں اور باپ کا چہرہ بھر نظر دیکھ لیے کہ یہ میری ماں ہے، میرے ابا ہے. ماں کالی کلوٹی، ابا کالے کلوٹے، چاہے کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں، انگوٹھا چھاپ. آپ چاہے انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر، محدث کچھ بھی بن جائیں، سب کے لیے یہی ہے. ہر نظر رحمت سے دیکھا ماں کو، کچھ بولا نہیں، کچھ کیا نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے ایک مقبول حج کا ثواب مل گیا. کتنا مقبول حج کا ثواب؟ صرف ماں اور باپ کو دیکھنے پر. کتنی بڑی دولت ہے، اسی سے اندازہ کر لیجئے کتنی بڑی دولت ہے اور کتنا بڑا عمل ہے. اویس قرنی، قرن کے رہنے والے، یمن کے رہنے والے آ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، آقا کو زیارت کریں گے، صحابی بن جائیں گے. آقا کو پتا چلا کہ اویس آ رہا ہے، ان کی ماں بیمار ہے. خبر بھیجے، اے اویس تم ماں کی خدمت کرو، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. روک دیے. ماں کی خدمت کرتے رہے. آقا کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، دیدار نہیں کر پائے. آقا وہیں سے فرما دیے، اے لوگو، اے عمر، اے علی، اگر اویس آ جائے میرا تو تم ان سے دعا کرانا. دعا کی قبولیت گویا مستجاب الدعوات وہ بنتا ہے جو ماں کی خدمت کرتا ہے. ماں کی خدمت کر کے اپنے سے اللہ کو قریب کرتا ہے، اللہ کا قریب ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آقا یہ فرمائے. چنانچہ حج کا زمانہ آیا بھی. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ گزر گیا آقا کے بعد، اور عمر فاروق کا جب زمانہ آیا، حج کا موسم آیا ہے. سارے لوگوں کو بٹھا کے بولے، بھائی بتاؤ اس میں یمن کے کون کون ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ. 8-10 آدمی کھڑے ہوئے. کہا کہ قرن کا کون ہے؟ سب بیٹھ گئے. یہ بوڑھا کھڑا رہا. اے بابو، تم قرن سے آئے ہو؟ یمن کا جو ایک حصہ ہے قرن، وہیں سے آئے ہو. اب اس قرنی کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں، پستہ قد ہے، کالا کروٹا ہے، پاگل جیسا ہے. کہاں گیا ہے؟ عرفات کا میدان اونٹ چرانے کے لیے گیا ہے. کہا کہ بس بیٹھ جاؤ، کام ہو گیا. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی دونوں چل پڑے. دونوں جا کے دیکھتے ہیں کہ اویس قرنی دونوں چاروں طرف اونٹ گھاس کھاتا ہے اور یہ نماز میں مشغول ہیں. ان کو جب ان دونوں کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو نماز کو مختصر کیے، سلام پھیرے اور بولنے لگے، آپ کون؟ کہا میں علی. یہ عمر. آپ کون؟ میں اویس. ہے اویس. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے عمر، اے علی، اویس سے دعا کرانا، تم دعا کر دو. اویس کہنے لگے، آپ کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں، میں مجھ سے دعا کرائیے گا. کہا نہیں، آقا کی یہ حکم ہے. میرے بھائیوں، یہ درجہ کیا تہجد کی وجہ سے ملا؟ یہ درجہ زکات دینے سے ملا؟ زیادہ نماز پڑھنے پر ملا؟ بالکل نہیں، صرف اور صرف ماں کی خدمت پر ملا. ماں کی خدمت پر ملا. یہ اتنی بڑی دولت. روایت کے اندر آتا ہے جب جنت میں جانے کی باری آئے گی، اویس اپنا ایک جتھا کو، ساتھیوں کو لے کر کے ایک دم جنت میں داخل ہونے لگیں گے. یہ گیٹ، وہ دروازہ، وہ گیٹ، وہ دروازہ، سب کہے گا اویس مجھ سے آ کر کے جنت میں داخل ہو جا، میرا درجہ، میرا مقام بلند ہو جائے گا. اویس جانے لگیں گے، اوپر سے آواز آئے گی، اے اویس رک جا. اللہ، عجیب معاملہ. سارا دروازہ، سارا گیٹ استقبال میں ہے، اور رکاوٹ پھر کس بات کی؟ اللہ فرمائیں گے، دیکھو اے اویس، تو ماں کی اتنی خدمت کیا ہے، اتنی خدمت کیا ہے، اتنی خدمت کیا ہے، میں تجھ سے اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں. اے اویس پیچھے مڑ کے دیکھو.
یہ کتنے سارے لوگ گناہ میں مبتلا تھے، گناہوں کی وجہ سے جہنم جانے پر ہے۔ اے اویس تم اپنی انگلی پھیر دو ان لوگوں پر جن جن پر انگلی کا اشارہ ہو جائے گا، میں ان سب کو اٹھا کر کے جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ہے ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ آج کیا بولے گا؟ جماعت آئی، امیر صاحب میرے لیے ایک دم خاص دعا کیجیے گا۔ کوئی مولانا آ گئے، کوئی دیکھے لمبا کرتا لمبی ٹوپی اور حضرت میرے لیے خاص دعا کیجیے گا۔ یقین جانیے میرے دوستوں، ہزاروں بزرگوں پر، ہزاروں امیروں پر، ہزاروں علماء حفاظ پر ماں کی دعا بھاری ہے، باپ کی دعا بھاری ہے۔ مقام ماں کا ہے، باپ کا ہے۔ یقین جانیے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، فرشتے ان کی دعاؤں کی قبولیت لے کے آتے ہیں۔ میں ایک بات سنا دیتا ہوں۔ ایک آدمی نہایت پریشان، دکھوں میں گھرا ہوا، بیوی بیمار، بچے بیمار، غربت اور یہ پریشانی وہ پریشانی۔ اس کو پتا چلا تھوڑی دور پہ ایک آدمی ہے اللہ کا ولی، جو بھی دعا کرتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے، جس کے لیے بھی دعا کر دے اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے۔ اتنا اللہ کا مقرب ولی ہے اور مستجاب الدعوات ہے۔ دوڑا ہوا نکلا، تیزی سے کیا، خبر ملی تو جا کر کے دیکھتا ہے صحیح معنی میں تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ قطار بقطار آتے ہیں، قطار بقطار آتے ہیں۔ حضرت یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ ہاتھ اٹھائے دعا کر دیے، دعا کے بعد کرا کر کے بیٹھا ہے، سب لوگ قطار بقطار آتے ہیں، دعا کراتے ہیں۔ دیکھتا ہے یا اللہ ہے تو بزرگ، لیکن دو سور ایک دم بتا ہوا ہے۔ دعا کرتا ہے اور اٹھ کر کے دانا پانی دیتا ہے، وہ سور جگہ کو گندا کر دیتا ہے تو اس کو صاف بھی کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ باز ہے تو بڑا جادوگر ہے کیا ہے؟ دو حرام جانور کو رکھے گا، اللہ کا ولی ہوگا اور دو جانور۔ اب ان کے دل میں درد شروع ہو گیا۔ اگر میں اس حالت میں چلا جاتا ہوں، لوگوں کو پتا چل جائے بجاگاری کا آدمی کو کہ ایجا جادوگر سے آیا ہے، تو مسجد میں جانے دے گا نہ مدرسہ میں جانے دے گا؟ کیسا ہے نہیں ہے کیا بات ہے، اچھا معلوم تو کروں۔ پھر وہ لگا قطار میں آ کر کے نمبر میں لگ کے، اے بھائی آپ تو دعا کرا چکی، پھر کیا بات ہے؟ حضرت میں دعا کے لیے نہیں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ دو سور کو باندھ کے رکھے ہیں، لوگ دعا میں مشغول اور دعا کراتے ہیں، آپ دانا بھی دیتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، جگہ کو صاف بھی کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ حرام جانور رکھے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اس ولی اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو۔ ٹھہرے، یہ سوال نہیں کرتے تو اچھا تھا، یہ سوال نہیں کرتے تو اچھا تھا۔ کیا بات نہیں بولی ہے حضرت، آپ کو اب بولنا پڑے گا۔ زاروں قطار روتے ہوئے بولنا شروع کر دیے، سنیے بابو، بات یہ ہے کہ ایک میری ماں ہے، ایک میرے ابا ہے، ایک میری ماں اور ایک ابا، دونوں والدین ہیں۔ سنو پیارے، یہ دونوں آپس میں ایک دن جھگڑنے لگے، ایک دوسرے کو تانا دینے لگے، اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمات نکالے، اللہ تعالیٰ دونوں کے چہرے کو، بدن کو مسخ کر دیا، مسخ کر دیا۔ اس لیے جو آدمی شادی شدہ ہوتا ہے، خدا را کبھی بھی بیوی سے نہ جھگڑے، بیوی سے غصہ نہ کرے۔ ایک بات اس بیچ میں بتا دیتا ہوں، 5 آدمی ایسے ہوتے ہیں علماء مولانا صاحب کہ 5 آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ پٹی والی مسجد میں پڑھیے، اسی والی مسجد میں پڑھیے جا کر کے، 5 آدمی ایسے ہیں جن کی نماز قبول بولیے نہیں ہوتی ہے۔
اس میں ایک وہ آدمی جو بیوی کو رلا کر کے، مار کے، پیٹ کے، جھگڑا کر کے، غصہ کر کے، بیوی کو ستا کر کے آ کر کے نماز پڑھتا ہے، چاہے امام کے پیچھے پڑھے یا امام بن کر کے نماز پڑھے یا چاہے تہجد پڑھے یا کچھ بھی پڑھے، اس کی نماز قبول بولیے نہیں ہوتی۔ پہلا وہ آدمی ہے جو بیوی سے لڑے اور جھگڑے، بیوی کو اگر تکلیف دے کے نماز پڑھے، ان کی نماز قبول نہیں۔ میری ماں بہنیں آپ لوگ بھی سن لیجئے، اس عورت کی بھی نماز قبول نہیں جو عورت شوہر کو ستائے، شوہر کو گالی دے، شوہر پر ظلم کرے، شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرے، شوہر کی عزت نہ کرے، اس عورت کی بھی نماز قبول بولیے نہیں ہوتی ہے۔ ایک وہ آدمی ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو آدمی کے شراب پیتا ہے، نشیلی چیز استعمال کرتا ہے، کبھی تو گٹکا، رجنی گندھا، اور یہ ہے شیکر، اور یہ ہے کیا نام، راج کیا اور دوسرا اسموں تو فلاں اور نواب چٹنی سمجھتے ہیں، کھینی کھایا اور منہ میں کلی گرا ہے، ایسے کر کے گرایا جا کر کے، اللہ اکبر۔ پیاز اگر کچی کھا لیے، لہسن کھا لیے، کہا کہ نماز میں جانا مکروہ ہے، نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ پیاز اور لہسن کھانے کے بعد منہ صاف کر کے نہیں جائے تو نماز قبول نہیں، تو کھینی کھا کر کے نماز، کتنی ذلت کی چیز ہے۔ ابھی تو نہیں، پہلے میں بچپن میں جاتا تھا، بہت سارے مسجد ہوتے تھے، بعض ہمارا مسلمان سب بھی ہوتا تھا، اور اس میں نام مت لیجیے، یہ کہیے کہ غیر قوم جس کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، کیسے پیشاب کیسے پاخانہ صاف کرتا تھا، وہی بایاں ہاتھ میں رکھ کر کے ملتا ہے اور اٹھا کر کے لیا منہ میں ڈال دیا۔ مومن کا کام یہی ہے، ہاتھ کو صحیح سے صاف کیا نہیں۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں کھانا ہے، پینا ہے، کھانا کھانے سے پہلے گٹے تک دونوں ہاتھوں کو دھوئے۔ اور ایک بات سن لیجیے، اس سنت کو جو اپنائے گا، جو پانچوں وقت ہر وقت کھانے میں اگر ان ہاتھ تک ہاتھ کو دھو لے گا، وہ آدمی کبھی مقروض نہیں رہے گا۔ جو اپنے قرض کی ادائیگی چاہتا ہے، وہ آدمی اس سنت کو کر کے دیکھے، 40 دن کر کے دیکھے، معاملہ کتنا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ صحیح، اللہ حفاظت فرمائے۔ 4 مہینہ لگا دیتا ہے، چلہ لگا لیتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں رہتا ہے، تب بھی یہ نواب چٹنی کھانے کی عادت نہیں چھوڑ پاتا ہے۔ چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ کون کون نہیں چھوڑے گا؟ تھوڑا ہاتھ اٹھا کے دکھائیے تو، سب کو ہی چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، کبھی اس کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرما لے۔ بہت بری عادت ہے بھائی، بہت بری عادت ہے۔ کیا شکر، کیا رجنی گندھا، آج چھوٹا چھوٹا نوجوان لڑکا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو ماں باپ کو ناراض کر کے مسجد آئے اور وہ نماز پڑھے، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے چوتھا وہ آدمی ہے جو سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، یہ پیسی، یہ رشوت، ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو آدمی پانچواں جو صفائی کا اہتمام نہ کرے، پاکی کا اہتمام نہیں کرے، صحیح سے وضو نہیں، صحیح سے غسل نہیں، عورتیں ہیں تو ناخن پالش لگا کر کے غسل کیے ہے، وضو کیے ہے، وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے صفائی کا اہتمام نہیں، ایک دم کھل کے بول رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ لیجئے، 40 دن ہو گئے اور زیر ناک کو صاف نہیں کیا، عورت ہو یا مرد۔ اسی طرح سے بغل کے بال کو صاف نہیں کیا، کتنوں عطر گلاب لگا کے جائیے، کتنوں عمدہ سے عمدہ کپڑا پہن کے جائیے، نماز قبول نہیں ہو۔ اور بھی ایک بات سنا دیتا ہوں اس میں، بلکہ ایمان کے پیچھے اگر ایسا آدمی کھڑا ہو گیا، 4 جو ہوتے ہیں مقتدی، ان 4 مقتدی میں سے کوئی ایک مقتدی ایسا ہو جو صحیح ڈھنگ سے وضو نہیں کیا ہے، یا پھر ان 4 میں سے کسی کا حال ایسا ہے جو نیچے کے بال کو 40 دن سے زیادہ ہو گئے صاف کرنے کے، ایسا آدمی اگر نماز پڑھے گا اس کے پیچھے تو یقین جانیے امام بھولے گا۔ یا تو کبھی ایسا ہوگا تشہد میں بیٹھنا چاہیے تو اٹھ کے کھڑا ہوگا، لقمہ پہ لقمہ پڑے گا،
کیونکہ اللہ کی نورانیت، اللہ کی تجلیات کا جو ظہور ہونے لگتا ہے، اس کا جو ورود ہونے لگتا ہے، پیچھے جو سپلائی نہیں ہوگا تو پھر امام بہکنے لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کی نمازیں قبول فرما لے انشاءاللہ۔ تو یہ میاں بیوی دونوں ماں باپ جھگڑتے تھے، جن کی وجہ سے نماز تو نماز کیا، اللہ کی شان میں گستاخی کیے میرے ماں باپ، تو ان کا چہرہ بدل گیا، ان کا جسم بدل گیا، شوہر کا چہرہ ہو گیا۔ اور ایک بات سناؤ، حدیث میں مولانا لوگ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مشکات شریف میں ہے ایک حدیث اور حاشیے میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث یہ ہے، امام سے پہلے اگر کوئی مقتدی اپنے سر کو اٹھا لے سجدے سے، سمجھیے بات کو، امام سے پہلے، امام ابھی کہا نہیں ہے اللہ اکبر سجدے میں ہے، تب تک مقتدی اٹھ کر کے دیکھتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ اس مقتدی کا چہرہ گدھا کے چہرہ کی طرح ہو جائے گا، گدھا کے چہرہ کی طرح سے ہو جائے گا۔ ایک بڑے محدث حدیث لکھتے 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 اس حدیث پر آئے کہ کوئی بھی آدمی اگر امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیا سجدے سے تو اس کا چہرہ گدھا کے چہرہ سے ہو جائے گا۔ اس محدث کو اس پر یقین نہیں آیا کہ دیکھیں کر کے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ حدیث تو ماننے کے لیے ہے، یقین کرنے کے لیے ہے، وہ آزمانا چاہا۔ جو ہی وہ محدث بڑے عالم اپنے چہرہ کو امام کے چہرے سے سر سے پہلے اٹھایا جانچنے کے لیے، اللہ ان کے چہرہ کو گدھا کے چہرہ کی طرح بنا دیا۔ دوسرا عالم جو دوسرے علاقے میں تھے سنے کہ ایک آدمی حدیث تو پڑھاتا لیکن چہرہ کو ڈھک کر کے پڑھاتا ہے، گئے دیکھتا ہے کہ سیما نے شاگردوں کا انبار ہے لیکن چہرہ ڈھانک کے پڑھاتا ہے۔ کہا کہ کیوں ایسا کرتے بھائی؟ بولے یہ حدیث ایسی جب میں پہنچا تو میں آزمانے کے لیے ایسا کیا تو میرا چہرہ کو مست کر دیا اللہ تعالیٰ، اٹھا کر کے دکھایا بات صحیح ہے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی جھگڑنے لگے، میرے ماں اور میرے ابا دونوں کا چہرہ بدل گیا، جسم بدل گیا، دونوں سور ہو گئے۔ سور ہو گئے تو سور کی طرح سے طریقہ اپنانے لگے، اس لیے میں باندھ کے رکھا گندی جگہ تاکہ نہ جائے، اور وقت وقت پر دانا پانی دے رہا ہوں، کیونکہ میرے ابا ہیں، میرے ذمہ ان کی خدمت ہے، میری ماں ہے، میرے ذمہ خدمت ہے۔ میں پہلے جس طرح خدمت کرتا تھا اب بھی کرتا ہوں، میں اس طرح کا کام جاری رکھا، اللہ کو پسند آیا تو مجھ کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیا، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو بھی انسان جوانی میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، صحت میں کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خوشحالی میں کرتا ہے اور بدحالی میں بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کو بہت قبول کرتا ہے، بہت قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھے، بڑی عبادت ہے، بہت بڑا موقع ہے۔ تو یہ آدمی پیش کر رہا ہے، اللہ دھوپ تو نکالا، رات بھر ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، ماں باپ کی آنکھیں کھلی صبح کو تو میں دودھ پیش کیا کہ میری ماں ہے، میرے ابا۔ اے اللہ، اگر اس کو آپ پسند کیے ہیں، اس عمل کی برکت سے آپ اس پتھر کو ٹال دیجئے اور ہم کو نکال دیجئے اس مصیبت سے۔ پتھر تھوڑا کھسک گیا۔ اس کے بعد دوسرا آدمی اٹھتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے، اے اللہ، زندگی میں تو کچھ عمل ہے نہیں، ایک عمل ہے، میرے پاس کچھ مزدور آ کر کے کام کرتے تھے، ایک مزدور چلا گیا، اپنی مزدوری لیا نہیں، میں اس کی مزدوری کو بڑھایا 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 بڑھایا، بہت کچھ کر دیا۔ بہت دن کے بعد آیا، کہتا ہے حضور ذرا پیسہ دیجیے، مزدوری کون سا؟ اس دن کا۔ کہا کہ یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ تمہاری مزدوری، مذاق کہا کرتے ہو، میں تو اتنا چھوڑ کے گیا تھا۔ کہا کہ تیرا پیسہ کو میں بڑھایا، یہاں تک پہنچ گیا، یہ تیرا ہے، لے کے جاؤ۔ اے اللہ، میں اس کی امانت کو بڑھا کر کے اس کے حوالے کیا، اگر تو قبول کیا ہے تو اس کی برکت سے اس مصیبت سے نجات دے دیجیے۔ پتھر اور تھوڑا کھسکا، اب نکلنے کے لائق ہو رہا ہے۔ تیسرا اٹھا، اٹھ کے کہتا ہے، اے اللہ،
میری زندگی میں تو اچھا عمل نہیں ہے، ایک عمل ہے، میں اپنی چچاداد بہن پہ عاشق تھا، وہ کچھ شرط رکھے دینار کی، میں سارا انتظام کر کے اس کے اوپر جا کر کے حاوی ہوا۔ وہ کہنے لگی اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا نام لی، مجھے بھی اے اللہ تیرے نام سے مجھے ڈر آ گیا اللہ کا، میں پھر اس گناہ سے رک گیا، اگر تجھ کو پسند آیا ہے تو آپ اس مصیبت کو ڈال دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پتھر کو ہٹا دیا، تینوں بآسانی نکل گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس واقعے سے سبق ملتا ہے، آج امت جو پریشان حال ہے، مصیبتوں میں ہے، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں دکھ ہے، کہیں قرضہ ہے، کہیں کیس مقدمہ ہے، کہیں تو ابا اولاد سے پریشان، ماں بیٹی سے پریشان، شوہر بیوی سے پریشان، بیوی شوہر سے پریشان۔ آج پریشانیوں کا جو المیہ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے یہی تین چیزیں ہیں، رہن سہن ٹھیک ہو، ماں باپ کے ساتھ اولاد ٹھیک سے رہے، شوہر بیوی کے ساتھ ٹھیک سے رہے، اور بیوی شوہر کے ساتھ ٹھیک سے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی دوسرے کی چیز کو، سامان کو، ان کے مال کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرے، اور اپنے آپ کی حفاظت کرے، اور اپنے آپ کی اخلاقی طور پر حفاظت کرے کہ کہیں لٹا نہ جائے، عزت برباد کسی کی نہ کرے۔ یقین جانیے ان چیزوں کو پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے گا، حالات سے بچائے گا۔ اور ایک بات سن لیجیے، کبھی کبھی تو حالات ایمان کو بنانے کے لیے آتے ہیں کہ ایمان بنے، دکھ تکلیف میں پڑے گا، روئے گا، اللہ اس کو قریب کرے گا، قریب کرے گا۔ کوئی مصیبت آ گئی، بیٹا پھیل ہو گیا، بیٹی بیمار ہو گئی، ایسی صورت میں اب رو رہا ہے، بیوی بیمار، فلاں مالی نقصان ہو گیا، ایسے میں رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قریب کرے گا، ایمان مضبوط کرے گا۔ ایک بات سنا دیتا ہوں پھر بات ختم کروں گا۔ ہمارے مخلص دوست حضرت مفتی جسیم اختر صاحب تشریف لا چکے، ان کی بات ہوگی اور پھر دعا بھی رہیں گے، دعا تک رہیں گے انشاءاللہ۔ کون کون چلا جائے گا وہ ہاتھ اٹھا کے طرح بتا دیجیے، وہ چلا جائے گا، وہ ادھر ہے؟ نہیں، اللہ قبول فرمائے، صحیح سمجھ دے، اللہ سب کو جما دے اور سب کے دلوں میں باتوں کو اتار دے۔ ایک صحابی، مدینے کی بستی ہے، ایک صحابی رات کو اپنی بیوی سے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور بیوی بڑی وفادار، بڑی اچھی بیوی، اتنی نیک اور اتنی سلیم و طبع بیوی، جو ہی یہ کچھ بولتا بیوی ایک دم حاضر کر دیتی، ادھر بولنا اور ادھر سے لانا ایک دم ساتھ ساتھ چلتا تھا، اس طرح سے اطاعت گزار بیوی۔ ایک دن رات کو پانی طلب کیے، بیوی پانی دو تو ایک کٹورا۔ بیوی گئی اور پانی لاتی ہے، جب تک پہنچے شوہر کی آنکھیں بند ہو گئی، سو گئی۔ بیوی کتنی فرما بردار، پانی کا کٹورا لے کے سراہنے پہ کھڑی ہے، رات تک کھڑی رہی، دیر رات تک۔ جب یہ تہجد کے لیے بیدار ہوئے، دیکھ رہے ہیں کہ بیوی سراہنے کے پاس پانی کا کٹورا لے کے کھڑی ہے، دیکھ کے تو ایک دم متعجب ہوتا ہے اور تعجب سے پوچھتا ہے پیاری بیوی کس وقت سے ہو؟ سردار جب سے آپ پانی کا مطالبہ کیے ہیں۔ پیاری بیوی یہ تیری قربانی، ایسی بیوی ہو، پیاری بیوی، بول مانگ، اس رات میں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم مجھ سے جو مانگو گی میں دے دوں گا۔ نہیں پیارے شوہر میری خدمت قبول فرما لیجیے۔ نہیں تم مانگو، میں تجھ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ رات کا عالم ہے، سناٹے کا عالم ہے، شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے، بیوی بولتی ہے ہوش کیجیے میرے شوہر، کیا ایسا بولتے ہیں؟ نہیں تم مانگو میں دے دوں گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دو، پورا پکا عہد و پیمان ہو۔ بیوی بولتی ہے پورا ارادہ ہو گیا، پکا دے دیں گے؟ ہاں بیوی دے دوں گا۔ بیوی بولتی ہے سنبھل کے پیارے شوہر، جب آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ مجھ کو طلاق دے دیجیے۔
یا اللہ، شوہر کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کیا بول رہے ہیں؟ یعنی بیوی دوسری چیز لے لے. یہ کیا بول رہی ہے کہ میں طلاق دے دوں؟ طلاق مت لو، کوئی دوسری چیز لے نہیں. عہد و پیمان اسی پر ہوا ہے، وعدہ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے. پیارے شوہر، آپ اس سے آپ ٹل نہیں سکتے ہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، آپ کو دینا ہوگا. اب تو ایک دم بالکل مجبور. کیا ہوگا؟ صحابی کی زبان خشک ہو رہی ہے، آنکھوں پہ آنسو آ رہا ہے. فیصلہ کرے تو کون کرے؟ بیوی بولتی ہے کہ نہیں مجھے یہی چاہیے، شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز لے لے. رات گزر گئی، صبح ہو گئی کہ انصاف کرنے والے تو اب ہیں مدینے میں. چلو آقا کی خدمت میں وہ جو انصاف کر دیں گے ہم لوگوں کو منظور. دونوں شوہر بیوی دونوں روانہ. شوہر جا رہا ہے، چلا نہیں جاتا ہے. اس طرح کی بیوی کب ملے گی؟ اور کہ میں جملہ نکالتا ہوں پورا کرنے کے لیے تیار. یا اللہ کیا خطا ہوئی؟ سوچتا جا رہا ہے. اب بیوی تو ایک دم ایک قدم کو 1.5 قدم 3 قدم بنا رہی ہے، 3 قدم کو 1 قدم بنا رہی ہے، چل رہی ہے کہ انصاف ہوگا. اب تک کا عالم ہے کہ پہنچیں گے. شوہر کو ٹھوکر لگتی ہے اور اچانک دھڑام سے گرتا ہے، پیر پہ بڑی چوٹ آتی ہے، اٹھنا مشکل. اب آنکھوں میں آنسو اور اللہ 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 بولنا شروع کر دیا. بیوی اٹھا کے سردار اٹھیے. ایک تو وہ غم، دوسرا یہ غم. اب بتائیے 2 غم سے کتنا بڑا حال برا ہوگا. سرتاج کو اٹھاتی ہے، شوہر اٹھتے ہیں. بیوی بولتی ہے پیارے شوہر چلو آپ انصاف کے لیے نہیں چلیں گے، گھر چلیے. اب یہ سوچتا ہے کہ چلو اب دوسرے دن جانا ہوگا، کم سے کم اتنی پیاری اور اچھی لاڈلی بیوی کے ساتھ تھوڑی دیر تو اور رہوں گا، کچھ دن تو رہوں گا. پہنچا گھر. اب گھر میں جو ہی پہنچا ہے، پیارے شوہر اطمینان رکھیے، اب میں آپ سے طلاق نہیں دوں گی. ان کو انرجی ہو گئی، ان کو طاقت آ گئی کہ چلیے ایک مسئلہ تو کم سے کم حل ہوا. پیر تو کچھ دنوں میں صحیح ہو جائے گا، لیکن بیوی کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ نہیں اب طلاق نہیں لے گی، اب مجھ سے جدا نہیں ہوگی. اتنی بڑی اتنی اچھی اور بہتر بیوی تو میرے ساتھ رہے گی. ہوا یہ تھوڑی دیر کے بعد ڈر کے اب بیوی کو کہہ رہا ہے پیاری بیوی بتاؤ 3 سال سے میرے ساتھ ہو، میری محبت تیرے دل میں نہیں؟ میں کتنا اچھا تھا، صحت مند تھا، اس وقت تم مجھ سے طلاق طلب کر رہی تھی اور میں اب لنگڑا ہو گیا، آنکھ میں آنسو ہے. میری پیاری بیوی اب تم مجھ سے طلاق چاہتی نہیں ہو، کیا بات؟ بیوی جواب دیتی ہے کیا دیندار بیوی. واقعی دیندار بیوی ملے تو آدمی کو زندگی گزارنا بڑا آسان. حدیث کے اندر آتا بھی ہے دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے اچھی نعمت وہ ہے متقیہ صالحہ اور وفادار من کے مطابق بیوی. اس لیے کہا بھی جاتا ہے، میرے ایک استاد پڑھتے تھے بنگلہ میں ایک شعر، سمراٹر سوگوں ہونے سے بھیکاری تھاکے جو بھی تار گھرے مونو موت ناری. یعنی جس وہ بادشاہ وقت کی طرح سے اطمینان بخش زندگی وہ گزار سکتا ہے، وہ فقیر جس کے پاس اس کے من کے مطابق بیوی ہو. اے میرے پیارے شوہر، آپ شادی کر کے لیتے آئے، 3 سال میں آپ کے پاس رہی، کبھی آپ کو میں دکھ میں نہیں دیکھی، کبھی مصیبت میں نہیں دیکھی، کبھی پریشانی میں آپ کو نہیں دیکھی ہوں. اے میرے شوہر سرتاج، آپ خوشحال، آپ مال میں بھی، آپ کی صحت بھی اچھی، آپ سب کچھ کرتے ہیں، عبادت وغیرہ سب کچھ. میرے پیارے شوہر سنیے، جس کو دکھ نہیں آئے، جو اللہ کے سامنے آنسو نہ بہائے، جس کو کوئی پریشانی نہیں ہو، ایسے کا ایمان مشکوک ہوتا ہے. مشکوک کمزور سے کمزور ایمان ہوتا ہے.
مجھ کو جب اختیار مل گیا میرے پیارے شوہر تو میں اپنا فیصلہ لی کہ اتنا مشکوک ایمان والے شوہر کے پاس کیسے رہوں، میں اپنا راستہ ناپنے لگی۔ جب آپ کو مصیبت آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گیا، میرے پیارے شوہر آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا، میں اب آپ کے ساتھ رہوں گی۔ آج ہماری ماں بہن ہے، اللہ حفاظت کرے، شوہر کے یہاں اگر دکھ آ گئی، شوہر بیمار ہو گیا، شوہر پریشان ہو گیا، اپنے بیمار ہو گئی، بچے بیمار ہو گئے، ایسے لوگوں کے یہاں رہوں، اس میں بد نصیب کے یہاں کون نہ جانے ڈولی پہ چڑھتے وقت ایڑی گھما دیا کہ اتنا بد نصیب شوہر مل گیا۔ یاد رکھیے 3 چیزوں پہ جو خوش ہو گیا اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم عبادت میں، کم سے کم اعمال میں اللہ خوش ہو جائیں گے جو 3 کام پر خوش ہو جائے گا۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر، کس پر؟ بیٹی کے پیدا ہونے۔ دوسرا مہمان کے آنے پر، جو مہمان کے آنے پر خوش ہو گیا۔ تیسرا جو آدمی بیماری ہونے پر، بیمار ہونے پر کبھی اللہ کی شکایت دل و دماغ میں، ذہن و دماغ میں، زبان پر نہیں لایا، ایسے آدمی سے اللہ کم عمل میں بھی راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہے، میری تقدیر پہ راضی ہے۔ آج آدمی بیٹیوں سے ناخوش، مہمان کے آنے پر ناخوش اور بیمار ہونے پر ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، عافیت اور سہولت کا معاملہ فرمائے۔ 3 کام جو آدمی کرتا ہے پل 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 اللہ کا قریب ہوتے جاتا ہے۔ پہلا ہے درود شریف کی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ہے نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے تہجد کا بھی اہتمام، نماز کی پوری پابندی ہو۔ نماز کی جو پابندی کرتا ہے ایسا آدمی عذاب سے بچے گا، اللہ کی قربت پائے گا، اللہ کی مدد پائے گا، اس لیے نماز کی پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات سن لیجئے نماز کے تعلق سے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے دورے ہوئے، آقا میرا یہ اونٹ ہے ہر وقت روتے رہتا ہے۔ دیکھیے گا بعض بیل بکری آنکھوں میں آنسو آتا ہے، آقا اونٹ بڑا روتا ہے، کیا ہے نہیں ہے آپ معلوم کیجئے تو۔ لاؤ اونٹ لایا گیا، تم کیا روتے ہو؟ تم کو دانا نہیں دیتا ہے، پانی نہیں دیتا ہے، بیجا استعمال کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اونٹ کہتا ہے آقا سب کچھ کرتا ہے کوئی کمی نہیں، پھر کیا روتے ہو؟ اونٹ آقا کے قدموں پہ سر کو رکھ دیا، اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، آقا یہ آدمی دن بھر کام کر کے مجھ کو لاتا ہے، باندھ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو کسی دن یہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، کسی کی دن نہیں پڑھتا ہے، کسی دن فجر کی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے۔ اے آقا میں دیکھتا ہوں کھڑے کھڑے کہ میرا مالک جس دن نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے 4 پاؤں کے نیچے جہنم کی آگ جلتی ہے، قریب ہے کہ میرے مالک کو جلا دے، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آتا ہے، میں روتا ہوں۔ دوستو یہ ہے نماز، ہم انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے، اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کا قریب ہوتا ہے۔ تیسرا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، ماں باپ سے دعائیں لیتا ہے، ایسا آدمی بھی اللہ کا قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے کہنے کو، سننے کو، بیٹھنے کو اور اس ادارے کے بنانے کو قبول فرما لے۔ اللہ عافیت اور سہولت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دونوں جہان میں کامیاب فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ان کی باتیں سنیں اور اس کے بعد دعا کر کے ہم لوگ اٹھے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عافیت اور سہولت کے ساتھ کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔